سنتا نہیں ارے کس سے کہیں جو ہم پہ مصیبت گزار چادر بھی منہ چھپانے کو منہ پر نہیں ارے سر کھول شہر شام میں آئے میں دیر آدھا ہمیں دکھا کے سر شہر رلاتے ہیں ارے اب سامنے شقے کے مجھے لے کے جا اب سامنے شقے کے مجھے لے کے جا جب لوگ کربلا سے ابھی تو آن ہی نہیں ہوا نا. اچھا آن ہی نہیں ہے. ایک بار اور پڑھیں محمد وآلہ. کسی بندے پہ رب کی یہ عنایت ہو نہیں سکتی کسی بندے پہ رب کی یہ عنایت ہو نہیں سکتی بغیر مرضی زارا شفاعت ہو نہیں سکتی کسی بندے پہ رب کی یہ عنایت ہو نہیں سکتی. دونوں سے بطور خاص رہے سجدے میں سر اور ماتم شبیر سے دوری یہ عادت ہو تو سکتی ہے عبادت ہو نہیں سکتی کسی بندے پہ رب کی یہ عنایت ہو نہیں سکتی. جو پڑے پڑے لازم تھی مجھ پہ رد بلا کیا برا کیا لازم تھی مجھ پہ رد بلا بلا کیا برا کیا
گھر بچھانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عذاب گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں آسمان والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں آسمان والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عذاب گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں اے زمین تجھ میں نہ ہو کر سرزمین کربلا اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دے چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دے نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا محمد علیہ ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا سب حج پہ جانا چھوڑ دے شوق سے پیلے نصیر کے لڑکھڑانا چھوڑ دے بس گزارش ہے کہ پی کے لڑکھڑانا چھوڑ دے ماتم شبیر میں اٹھ ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ دے ہم مگر فرش عذاب گھر گھر بچھانا چھوڑ دے درود پڑھیں محمد والے
1437 کی اشرح ثانی کی دوسری تقریر آپ حضرت سے فرمائیں توحید اور ولایت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنس کی ترقیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی بات کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ کو ماننے کے پیمانے دنیا کے پاس الگ الگ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک انداز کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پیمانہ ہے توحید کو ماننے کا۔ یعنی کل توحید کو سمیٹ کر ہم نے اس میں رکھ دیا کہ اس طرح ایک خالص مسلمان بنتا ہے۔ یہ چیزیں تو آپ مسلمان ہیں۔ اب آگے کے معاملات اس پہ جب معلوم ہی نہیں تو بولے کیا، پھر دیکھیں وہ دنیا کا مسئلہ آ گیا۔ یعنی توحید کو دنیا کے مسائل سے الگ کر کے تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اگر غور کریں محبتاً تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس دنیا کا مالک اللہ ہے، اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے۔ یہ سب زبانی بیانات ہیں۔ عملی طور پر احکامات خداوندی پر عمل کو ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اور مسجد تک تو اللہ ہے، اب اس کے بعد کہاں اللہ وہ معلوم سب کو ہے، لیکن کہے گا کوئی نہیں۔ اور ہم اگر یاد دلائیں تو پھر ہمارا موضوع حالانکہ باتیں سامنے عبادت کے لیے اللہ، تلاوت کے لیے اللہ، سارے اعمال پر عمل کرنے کا نام اللہ۔ توحید اگر یہ نہ کریں تو اللہ ناراض ہے، اس لیے سب کچھ کرنا ہے۔ جو عمل ہم سب کر رہے ہیں یہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حکم الہی ہے۔ لیکن جب دین کے دائرے سے باہر نکلے تو اب اللہ
سے نہ کوئی ڈر رہا ہے اور نہ اللہ کے حکم کی کوئی بات کر رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اچھا بات ایسی ہے مگر ایک پابندی یہ ہے کہ کہیے نہ، کہیے نہ، اس لیے کہ کوئی نہیں کہتا تو آپ کیوں کہیں؟ جب کوئی نہیں کہتا تو آپ کیوں کہہ رہے؟ اس میں چپ رہیے، بولیے. آ گئے 100 1000 500 لوگ مسجد میں آ گئے. صبح کی نماز ہوئی، زہرین ہوئی، مغربین ہوئی، سب نے وضو کیا، جماعت میں کھڑے ہو گئے. مولانا صاحب نے نماز پڑھا دی. اب نماز پڑھنے والوں میں سب طرح کے لوگ تھے اور ہم کو ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں. اس میں کروڑپتی بھی ہے جماعت میں، لکھپتی بھی ہے، 1000 پتی بھی ہے اور گزارا کرنے والا بھی ہے. لیکن کوئی ایک ایسا بھی تھا کہ جو 2-3 دن کے فاقے سے تھا. کیسا آپ ہمیں حیرت سے دیکھیں جب آگے کیا کریں؟ اس لیے اب آپ کو یہاں سے حیرت شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہی نہیں، فاقے سے کوئی ہوتا ہی نہیں. کراچی میں فاقے سے کون ہوتا ہے؟ تم صرف کراچی بات بول کر یہ بات کہیں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کہیں کی بھی ہو سکتی ہے، پورے پاکستان میں کہیں کی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بات کہیے نہیں، ایسا تھا نہیں. کیسے آپ کو کیسے پتا کہ ایسا تھا؟ کیوں بیان کر رہے ہیں آپ؟ ایسا ہوا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں. اچھا نہیں ہوا، نہیں ہوا. لیکن پاکستانی اخباروں نے ایسی خبریں بار بار چھاپی اور چھاپتے رہتے ہیں. ایک ماں نے اپنے بچوں کو اس لیے مار ڈالا کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور گھر میں رزق نہیں تھا. اس نے بچوں کو مار ڈالا. ایک اور خبر، کئی دن کے فاقے سے ماں تھی، بچوں کو راوی کے دریا میں پھینک دیا. تیسری خبر، ایک عورت نے اپنے بچے کو بیچ ڈالے. اب یہ خبریں اسلامی ملک کے اخباروں میں چھپ رہی ہیں. اس کے معنی مسجد میں اللہ ہے، باہر نہیں ہے. مجھے سمجھانا یہی ہے کہ آپ نے ایک عمارت میں اللہ کو محدود کیا اور جیسے مولوی اپنے حجرے میں رہتا ہے، مولوی کے ساتھ وہ بھی یہیں رہتا ہے اور اسی سے ملنے ہم یہاں آتے ہیں. جب کل کو یہ نہ بنا دیجیے گا کہ دیکھیے حسین آباد کے مولوی کو کیا کیا کہہ گئے اور ہماری مسجد کو بھی دیکھیے کیا کیا کہہ گئے. ابھی تو بن گئی ہے اور ہم اپنی ہماری مسجد کے خلاف تقریر کر کے چلے گئے. کچھ لوگ جو ہے نا جو مسجد تک محدود ہیں ان کا دماغ بھی چھوٹا سا محدود ہے. حالانکہ میں راوی تک گیا ہوں، لاہور تک کی بات کی ہے میں، تو دماغ وہاں تک دوڑانا ہے
میں اس کو مسجد سمجھ کے مجلس نہیں پڑھ رہا، یہ حسین آباد ہے تو حسین آباد ہے، یہ حسین آباد ہے، بس حسین نے آباد کیا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ مثالوں میں مثال دینے میں کوئی حرف نہیں ہے، مثال کے معنی نہیں ہوتے کہ ہاں برا مان کے بیٹھ جاؤ، اور یہ موضوع ایسا ہے توحید کہ اس میں خوب برا ماننے کے موقع آتے ہیں، اتنا اس میں برا ماننے کا مواد ہے، اتنا میٹر ہے برا ماننے کا کہ کوئی انتہا نہیں۔ اب چونکہ نہ دیکھا ہوگا ہم نے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے تجربے سے بات گزر چکی تو ہم پھر کیوں نہ بیان کریں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو دین کو مکمل سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر نماز پڑھی، پابندی سے روزے رکھے، تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ خمس بھی، تو ضروری نہیں کہ سب کو یہ یاد رہے، حالانکہ جیسے نماز ہے ویسے زکوٰۃ، لیکن نماز پہ زور ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق یہ کہ نماز آپ کا تنہا عمل ہے، زکوٰۃ